فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 21 پڑھیں گے۔ باب ہفتم حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام، صفحہ نمبر 218۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور ان پر اس بارے میں حجتیں اور دلیلیں تمام کیں، لیکن ان لوگوں نے نہ مانا۔ آخر عید کا دن آیا۔ نمرود اور رعایا میں سے تمام لوگ عیدگاہ چلے گئے، لیکن ابراہیم نے ان کے ساتھ جانا پسند نہ کیا، تو ان لوگوں نے آپ کو بت خانے کی نگرانی سپرد کی۔ ان کے جانے کے بعد ابراہیم نے کچھ کھانا لیا اور بت خانے میں گئے۔ ایک ایک بت کے پاس کھانا لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کھا لو اور بات کرو۔ جب کچھ جواب نہ ملتا تھا تو تیشہ اٹھا کر اس کا ہاتھ اور پیر توڑ ڈالتے تھے۔ اسی طرح ان تمام بتوں کے ساتھ کیا اور تیشہ کو سب سے بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا جو صدر بت خانہ میں نصب تھا۔ جب بادشاہ اور تمام امراء لشکری اور رعایا عیدگاہ سے واپس آئے، اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، کہنے لگے کہ جس نے بھی یہ حرکت ہمارے خداؤں کے ساتھ کی ہے، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وہ قتل کیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا وہی آزر کا فرزند ابراہیم ہے جو ان خداؤں کو برا کہتا ہے۔ پھر حضرت کو نمرود کے پاس لائے۔ نمرود نے آزر سے کہا کہ تو نے مجھ سے خیانت کی اور اس لڑکے کو مجھ سے چھپا رکھا۔ اس نے کہا اے بادشاہ، یہ اس کی ماں کی حرکت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اس بارے میں میرے پاس جواب ہے۔ نمرود نے ابراہیم کی والدہ کو طلب کیا اور پوچھا کہ تو نے اس لڑکے کو کس سبب سے مجھ سے چھپایا؟ اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ جو کچھ کیا دیکھ لے۔ آپ کی ماں نے کہا اے بادشاہ، میں نے یہ فعل تیری رعایا کی مصلحت کے لیے کیا ہے۔ جبکہ میں نے دیکھا کہ تو اپنی رعایا کی اولاد کو مارے ڈالتا ہے اور ان کی نسل کو برباد کر رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر میرا یہ فرزند وہی لڑکا ہوگا جس کی خبر بذریعہ نجوم معلوم کی گئی ہے، تو میں بادشاہ کو دے دوں گی کہ اس کو مار ڈالے اور لوگوں کے بچوں کے قتل سے باز آ جائے، اور اگر یہ وہی لڑکا نہیں ہے تو میرا فرزند زندہ و سلامت بچ جائے گا۔ اب اس پر تجھے اختیار ہے، جو چاہے کرو اور لوگوں کے قتل سے باز آ۔ نمرود نے یہ جواب پسند کیا اور اس کی رائے مناسب سمجھی۔ پھر ابراہیم سے پوچھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا یہ حرکت ان کے بڑے کی ہے، پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہوں۔ یہ سن کر نمرود نے ابراہیم کے بارے میں اپنی قوم سے مشورہ کیا۔ سب نے کہا کہ اس کو جلا کر اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نمرود اور اس کے تمام ساتھی حرام زادے تھے جو پیغمبر کے مار ڈالنے پر بہت جلد راضی ہو گئے، اور فرعون اور اس کے ساتھی حلال زادہ تھے جنہوں نے یہ رائے دی کہ موسیٰ اور ان کے بھائی کو چھوڑ دو اور ساحروں کو جمع کرو اور مقابلہ کراؤ۔ انہوں نے ان کے مار ڈالنے کا حکم نہ دیا، کیونکہ پیغمبر یا امام کے قتل پر سوائے زنا زادوں کے کوئی راضی نہیں ہوتا۔ الغرض ابراہیم کو قید کر لیا اور ان کے جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کیں۔ جس روز ابراہیم کو آگ میں ڈالنا قرار پایا تھا، نمرود مع لشکر کے آیا۔ اس کے واسطے ایک بلند مقام تیار کیا گیا تھا جہاں سے وہ ابراہیم کو جلتے ہوئے دیکھ سکے۔ غرض ابراہیم لائے گئے، لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ آگ کے قریب جا سکے اور اس میں ان کو ڈالے، کیونکہ آگ کی زیادتی اور حرارت کے سبب اس کے گرد ایک فرسخ تک
طائر اڑ نہیں سکتے تھے۔ اس وقت شیطان آیا اور ان کو منجمک کی تعلیم دی تو ابراہیم علیہ السلام کو منجمک میں بیٹھایا۔ آزر نے آ کر آپ کے روئے مبارک پر تماچا مارا اور کہا اپنے خیالات سے باز آ۔ حضرت نے قبول نہ کیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے ابراہیم کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا پروردگارا مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا تیرے خلیل ابراہیم کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو یقیناً قبول کروں گا۔ جبرائیل نے کہا خداوندہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کوئی کرنے والا نہیں، تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا تاکہ ان کو آگ میں جلا دیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ خاموش ہو، ایسی بات تیرے ایسا بندہ کہہ سکتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی امر اس کے قبضے اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا اس کو بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا میں قبول کروں گا۔ پھر ابراہیم نے اپنے پروردگار سے بصد اخلاص عرض کی۔ اس وقت جبرائیل نے حضرت سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجمک سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبرائیل نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی سرد ہو جا، اس میں اس قدر ٹھنڈک پیدا ہوئی کہ سردی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دانت بچنے لگے، یہاں تک کہ خدا نے فرمایا اور ابراہیم کے لیے باعث سلامتی ہو۔ وہاں جبرائیل آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہوئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالہ پیدا ہو گئے۔ جب نمرود ملعون نے یہ عجیب کیفیت و مشاہدہ کی، کہنے لگا اگر کوئی شخص خدا اختیار کرے تو ابراہیم کے خدا کے ایسا خدا اختیار کرے۔ اس وقت نمرود کے ایک بہت بڑے رفیق نے کہا کہ میں نے آگ کو قسم دے دی تھی کہ ابراہیم کو نہ جلا دے۔ اسی وقت ایک گرز آتشی آگ میں سے اس بدبخت کی طرف آیا اور اس کو جلا ڈالا۔ نمرود نے ابراہیم کو دیکھا کہ ایک سبز باغ میں بیٹھے ہوئے ایک مرد پیر سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس نے آزر سے کہا کہ کس قدر گرامی ہے تیرا فرزند اپنے پروردگار کے نزدیک۔ چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا تاکہ اسے بجھا دے، اور جب خدا نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا، 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا اور وہ ان پر سرد اور سلامتی کا سبب ہو گئی اور آپ زندہ و سلامت باہر ہے، تو نمرود نے پوچھا اے ابراہیم تمہارا پروردگار کون ہے؟ ابراہیم نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ بناتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مار ڈالتا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا تو کیوں کر زندہ کرتا اور مار ڈالتا ہے؟ نمرود ملعون نے 2 آدمیوں کو زندان سے بلوایا جو واجب القتل تھے۔ اس نے ایک کو قتل کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا اسے زندہ کر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال۔ وہ کافر مبہوت اور عاجز ہو کر رہ گیا۔ بسند ہائے معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ابراہیم کو منجمک میں رکھا جبرائیل غضبناک ہوئے۔ خدا نے وحی فرمائی کہ کس چیز نے تجھ کو غضبناک کیا؟ جبرائیل نے کہا خداوندہ ابراہیم تیرے خلیل ہیں اور زمین پر ان کے سوا کوئی نہیں جو تیری یکتائی کے ساتھ پرستش کرے۔ اپنے اور ان کے دشمن کو تو نے ان پر مسلط کر دیا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ خاموش ہو، تیرے ایسا بندہ عجلت کر سکتا ہے جس کو خوف ہوتا ہے کہ معاملہ اس کے اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ وہ میرا بندہ ہے، میں جس وقت چاہوں گا اس کو بچا لوں گا۔ یہ سن کر جبرائیل خوش ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں، پس خدا نے ان کے واسطے ایک انگوٹھی بھیجی جس پر 6 کلمے نقش تھے۔
اور وہی فرمائی کہ انگوٹھی کو ہاتھ میں پہن لو تاکہ میں آگ کو تم پر سرد اور باعث سلامتی کروں۔ بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ موسیٰ بن عمران نے جب فرعون کے جادوگروں کے عصاؤں اور رسیوں کو دیکھا تو ان پر خوف کیوں طاری ہوا، اور ابراہیم کو جب منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالا تو وہ نہ ڈرے۔ فرمایا کہ ابراہیم کو محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے امام فرزندوں کے انوار مقدسہ پر جو ابراہیم کی پشت میں تھے اعتماد و بھروسہ تھا، اس لیے وہ نہیں ڈرے، اور چونکہ موسیٰ کے صلب میں یہ انوار نہ تھے اس لیے ان کو خوف ہوا۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 4 اشخاص تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوئے، 2 مومن حضرت سلیمان بن داؤد اور ذوالقرنین، اور 2 کافر بخت نصر اور نمرود۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنیق دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفے میں ایک نہر کوثر نامی کے کنارے بنائی گئی، اور وہ قریہ قناطنہ میں تھی۔ اس منجنیق کو شیطان نے بنایا تھا، اور جب ابراہیم کو منجنیق میں بٹھایا تاکہ آگ میں ڈالیں، جبرائیل آئے اور کہا السلام علیکم یا ابراہیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تم سے نہیں۔ اس وقت خدا نے آگ سے خطاب فرمایا کہ سرد ہو جا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ روشن کی گئی تو تمام زمین کے جانوروں نے خدا سے شکایت کی اور اجازت طلب کی کہ آگ کو برطرف کر دیں۔ خدا نے سوائے مینڈک کے کسی کو اجازت نہ دی، 2/3 آگ جل گئی، 1/3 رہ گئی۔ دوسری حدیث میں پشا کی حکمت کے بارے میں فرمایا کہ خدا نے اس کو بعض طائروں کی روزی قرار دیا ہے، لیکن خود اس نے سرکش پشا نمرود کو ذلیل کیا جس نے کہ خدا سے سرکشی کی تھی اور اس کی پروردگاری سے انکار کیا تھا۔ اس نے اس پر سب سے کمزور مخلوق کو مسلط کیا تاکہ اسے اپنی قدرت و عظمت دکھلا دے، پس اس نے اس پشا کی ناک میں داخل ہو کر اس کو مار ڈالا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے معتبر سند کے ساتھ منقول ہے کہ 4 شنبہ کے روز ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور اسی روز نمرود پر پشا کو مسلط کیا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ نمرود اور پشا کا قصہ صحیح ہے، لیکن اس کی تفصیل کسی معتبر حدیث میں نظر سے نہیں گزری۔ اکثر مورخوں اور بعض مفسروں نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی۔ اس شقی نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا، ابراہیم تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اتنے مچھروں کو بھیجا جن سے فضا تاریک ہو گئی، اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی خجل اور منقل واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا، تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے۔ وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ گرز ہائے گراں سے اس کے سر پر ماریں کہ شاید اس سے اس کے اضطراب میں تسکین ہو۔ اسی حالت میں 40 سال گزرے اور وہ ایمان نہ لایا، بالآخر جہنم واصل ہوا۔ بسند ہے معتبر حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام سقر کہتے ہیں۔ جس روز سے خدا نے اس کو پیدا کیا اس نے سانس نہیں لی ہے۔ اگر خدا اس کو اجازت دے دے کہ سوئی کے سوراخ کے برابر سانس لے تو یقیناً روئے زمین پر جو کچھ ہے سب کو جلا دے۔ اس وادی کی گرمی، بدبو اور نجاست و عذاب سے جو حق تعالیٰ نے اس میں رہنے والوں کے لیے مہیا کیا ہے، اہل جہنم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اس میں ایک پہاڑ ہے جس کی حرارت و گندگی اور نجاست سے جو خدا نے اس میں رہنے والوں کے لیے پیدا کیا، اس وادی والے پناہ مانگتے ہیں۔
اس پہاڑ میں ایک درہ ہے جس کی حرارت اور نجاست اور گندگی سے جو خدا نے اس میں رہنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، پہاڑ والے پناہ مانگتے ہیں۔ اس درے میں ایک کنواں ہے کہ درے والے اس کی گرمی اور بدبو اور عذابوں سے جو خدا نے اس میں رہنے والوں کے لیے پیدا کیا ہے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کنویں میں ایک سانپ ہے کہ تمام کنویں والے اس سانپ کی خباثتیں، زہر وغیرہ سے جو خدا نے اس میں پیدا کیا ہے پناہ مانگتے ہیں۔ اس سانپ کے شکم میں 7 صندوق ہیں جس میں گزشتہ آتوں میں سے 5 جس میں گزشتہ امتوں میں سے 5 اشخاص ہوں گے۔ قابیل جس نے حابیل کو قتل کیا، نمرود جس نے ابراہیم کے ساتھ خدا کے بارے میں تکرار کی کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، فرعون جس نے کہا کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں، یہودا جس نے یہودیوں کو گمراہ کیا، اور پولس جس نے نصارہ کو گمراہ کیا، اور 2 اشخاص اس امت کے ہوں گے۔ بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آپ نے ہمارے حق کے ساتھ دعا کی تو خدا نے ان پر آگ کو سرد و سلامت کر دیا۔ بس سند ہے معتبر حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ان کی یہ دعا تھی: یا احدو یا سمدو یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد توکلت علی اللہ۔ حق تعالیٰ نے آگ کو وحی کی کہ ابراہیم پر سرد اور باعث سلامتی ہو جائے۔ پس 3 روز تک دنیا میں کوئی آگ سے حرارت حاصل نہ کر سکا اور پانی تک گرم نہ ہوا۔ نمرود کے لیے ایک بلند عمارت بنائی گئی تھی۔ 3 روز کے بعد وہ آزر کے ساتھ اس عمارت پر آیا اور آگ میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ضعیف آدمی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ نمرود نے آزر سے کہا کہ کس قدر گرامی ہے تیرا فرزند اپنے پروردگار کے نزدیک۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے شہر سے چلے جاؤ، ایک شہر میں میرے ساتھ نہ رہو۔ بس سند موثق حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب یوسف نمرود کے پاس گئے، اس نے کہا ابراہیم تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابراہیم نہیں ہوں بلکہ یوسف پسر یعقوب پسر اسحاق پسر ابراہیم ہوں۔ وہ وہی نمرود تھا جس نے ابراہیم سے ان کے پروردگار کے بارے میں تکرار کی تھی۔ وہ 400 سال جوان رہا۔ بس سند معتبر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، جبرائیل نے ان کے لیے بہشت سے ایک پیرہن لائے اور ان کو پہنایا۔ اس سبب سے آگ برطرف ہو گئی اور آپ کے گرد درخت نرگس رویدہ ہو گیا۔ وہی پیرہن حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا جس کو انہوں نے جب مصر میں نکالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی بو دن میں سونگھی اور فرمایا کہ یوسف کی بو آ رہی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولف فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں کوئی منافات نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ سب واقع ہوا ہو اور ابراہیم نے ان دعاؤں کو پڑھا اور رسول خدا اور ائمہ طاہرین کو شفیع قرار دیا اور حق تعالیٰ نے ان کے لیے پیرہن اور انگوٹھی بھیجی اور آگ سے بردن و سلامہ۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس روز بتوں کو توڑا وہ نوروز کا دن تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں مذکور ہے کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ خدا نے بحق محمد و آل محمد نوح کو سختی اور شدید غم سے نجات دی۔ انہی کی برکت سے ابراہیم پر آگ کو سرد و باعث سلامتی قرار دیا اور اس میں ان کو کرسی اور ایسے نرم بستر پر متمکن فرمایا کہ اس کے مثل اس شیطان بادشاہ نے نہ دیکھا تھا اور نہ دنیا میں کسی بادشاہ کو میسر ہوا تھا۔ اور خدا نے اس آگ میں درختان سبز، خوش منظر پھول اور شگوفے اور سبزے ایسے پیدا کیے جو چاروں فصلوں میں نہیں میسر آئے۔ حدیث معتبر میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب نمرود نے چاہا کہ آسمان کا حال دریافت کرے، 4 کرگس گرفتار کیے اور ان کی تربیت کی اور لکڑی کا ایک صندوق بنایا، اس میں ایک
شخص کو بٹھایا اور کرگسوں کو چند روز بھوکا رکھا، پھر اس صندوق کے پائے سے باندھ دیا اور صندوق کے بیچ میں ایک لکڑی لگا کر اس میں گوشت لٹکایا، تو وہ بھوکے کرگس گوشت کھانے کی کوشش میں اڑے اور تابوت کو ماں اس مرد کے آسمان کی جانب لے گئے اور اس قدر بلند کیا کہ اس نے جب زمین کی جانب دیکھا پہاڑ مثل مورچہ کے معلوم ہونے لگے، اور آسمان کو دیکھا تو وہ اتنا ہی بلند نظر آیا۔ پھر ایک زمانے کے بعد زمین کی جانب نگاہ کی تو پانی کے سوا کچھ نہ معلوم ہوا، اور جب آسمان کو دیکھا وہ اتنا ہی بلند تھا جیسا کہ پہلے دکھائی دیتا تھا۔ پھر ایک مدت تک اوپر چلے گئے، پھر جب زمین کو دیکھا کچھ نہ دکھائی دیا، آسمان کو دیکھا تو وہ اتنا ہی بلند تھا۔ آخر تاریکی میں پڑ گیا کہ نہ آسمان دکھائی دیتا تھا نہ زمین۔ اس کو خوف اور گوشت کو تابوت کے نیچے لٹکا دیا، کرگسوں نے سر نیچے کیا اور زمین پر آئے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولف فرماتے کہ مورخوں میں مشہور یہ ہے کہ نمرود خود بھی اسی تابوت میں اپنے ایک مصاحف خاص کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محل ولادت کوساریہ تھا، جو کوفہ کے مقامات میں سے تھا۔ آپ کے باپ بھی وہیں کے رہنے والے تھے۔ آپ کی ماں اور لوط کی والدہ دونوں بہنیں تھیں، یعنی سارہ اور ورقہ۔ یہ دونوں لاجہ کی بیٹیاں تھیں، جو عذاب الہی سے ڈرانے والے پیغمبر تھے لیکن رسول نہ تھے۔ ابراہیم ابتدائے طفیلیت میں اسی فطرت پر تھے جس پر کہ حق تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خلق فرمایا ہے، یہاں تک کہ خدا نے اپنے دین کی جانب ان کی رہنمائی فرمائی اور ان کو برگزیدہ فرمایا، اور ابراہیم نے اپنی خالہ کی بیٹی سارہ کو تجویز کیا اور اپنے نکاح میں لائے۔ سارہ فارغ البال تھیں، ان کے پاس بہت زمینیں اور مویشی تھے۔ آپ نے اپنے تمام اموال حضرت ابراہیم کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کر کے تمام چیزوں کی اصلاح کی، مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، اس حد تک کہ کوساریہ میں کسی کا حال ان سے بہتر نہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور صحیح و سلامت اس میں سے واپس آ گئے اور نمرود کو معلوم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو اس شہر سے نکال دیا اور ان کے تمام مویشی اور سامان، مال و دولت سب ضبط کر لی جائے۔ ابراہیم نے ان پر حجت قائم کی کہ اگر ہمارے مویشی اور مال لیے لیتے ہو تو میری وہ عمر مجھ کو واپس کر دو جسے میں نے ان کے حاصل کرنے میں صرف کیا ہے۔ یہ معاملہ آخرکار قاضی کے پاس پیش کیا گیا۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم نے جو کچھ ان کے ملک میں حاصل کیا ہے ان سے لے لیا جائے اور ان کے ملک میں جو ان کی عمر صرف ہوئی ہے ان کو واپس دے دی جائے۔ جب یہ قضیہ نمرود سے بیان کیا گیا، اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کے مال و اسباب ان کو دے کر ان کو اس شہر سے نکال دو، کیونکہ اگر وہ تمہارے شہر میں رہیں گے تو تمہارے دین کو فاسد کر دیں گے اور تمہارے خداؤں کو ضرور ضرر پہنچائیں گے۔ غرض ابراہیم اور لوط کو اپنے ملک سے شام کی جانب نکال دیا۔ ابراہیم لوط اور سارہ کو لے کر چلے گئے اور کہا، آیت نمبر 99 سورہ صفت پارہ نمبر 23، میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری راہبری کرے گا۔ پھر ابراہیم نے ایک صندوق بنا کر اس میں سارہ کو بٹھایا اور اپنے تمام مال و مویشی کو لے کر روانہ ہوئے۔ نمرود کے ملک سے نکل کر ایک قبطی کے ملک میں داخل ہوئے جس کو ارارا کہتے تھے۔ چنگی لینے والوں نے روکا اور ان میں سے ایک شخص نے آ کر ابراہیم کے اموال کا محصول لینا شروع کیا۔ جب نوبت صندوق کی آئی، اس نے کہا، اس صندوق کو کھولو تاکہ اس میں جو کچھ ہے اس کا محصول بھی لیا جائے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ اس صندوق کے اندر طلا و نقرہ ہیں، جو کچھ چاہو سمجھ کر حساب کر لو اور اس کا محصول لے لو، لیکن صندوق کو نہ کھولو۔ اس نے کہا، جب تک صندوق نہ کھولا جائے گا اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ آخر اس نے بجبر صندوق کھولا۔ اس میں ایک نہایت حسین و جمیل عورت یعنی سارہ نظر آئی۔ پوچھا کہ یہ عورت تم سے کیا رشتہ رکھتی ہے؟ فرمایا کہ میری حرمت اور میری خالہ کی دختر ہے۔ اس نے کہا، کیوں اس کو صندوق میں بند کر رکھا تھا؟
ابراہیم نے کہا اس کی غیرت کے لیے تاکہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے۔ اس نے کہا جب تک میں یہ حال بادشاہ سے نہ بیان کروں تم کو نہ جانے دوں گا۔ پھر بادشاہ کے پاس ایک قاصد بھیجا جس نے حقیقت حال عرض کی۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا لائیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ میں صندوق سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ میرے جسم میں جان باقی۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو بھی تابوت کے ساتھ حاضر کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو ماں تابوت اور ان کے تمام سامان کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ابراہیم سے کہا کہ تابوت کو کھولو۔ آپ نے فرمایا اس میں میری خالہ کی دختر اور میری حرمت ہے، میں اپنا تمام مال اس کے عوض دینے کو تیار ہوں، مگر اس صندوق کو نہ کھولو۔ بادشاہ نے بجبر صندوق کو کھولا۔ جب جناب سارہ کا حسن و جمال مشاہدہ کیا ضبط نہ کر سکا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ ابراہیم نے اس طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا خدا بندہ میری خالہ کی دختر کی حرمت سے اس کے ہاتھ کو باز رکھ۔ بادشاہ کا ہاتھ خشک ہو گیا اور وہ سارہ کی طرف نہ بڑھ سکا اور نہ اپنی طرف واپس لا سکا۔ بادشاہ نے ابراہیم سے کہا کہ تمہارے خدا نے ایسا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں میرا خدا صاحب غیرت ہے اور حرام کو دشمن رکھتا ہے۔ چونکہ تو نے حرام کا ارادہ کیا تھا اس لیے تیرے اور تیرے ارادے کے درمیان مانے ہو۔ اس نے کہا اپنے خدا سے کہو کہ میرا ہاتھ میری طرف واپس کر دے، میں پھر معترض نہ ہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا بندہ اس کا ہاتھ اس کی طرف واپس کر دے تاکہ پھر میری حرمت سے معترض نہ ہو۔ خدا نے اس کا ہاتھ اس کی طرف پھیر دیا۔ پھر جب سارہ کی جانب نظر کی ضبط نہ کر سکا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، پھر ابراہیم نے غیرت سے منہ پھیر لیا اور دعا کی۔ اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور جناب سارہ تک نہ پہنچ سکا۔ بادشاہ نے کہا تمہارا پروردگار بہت صاحب غیرت ہے اور تم بہت غیور ہو۔ اچھا اپنے خدا سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ میری طرف واپس کر دے۔ اگر تمہاری دعا قبول کر لے گا میں پھر ایسی حرکت نہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس شرط سے دعا کروں گا کہ اگر پھر تو ایسا نہ کرے گا تو مجھ سے دعا کے لیے نہ کہنا۔ اگر تو پھر ایسا کرے تو مجھ سے دعا کے لیے نہ کہنا۔ اس نے کہا اچھا۔ ابراہیم نے دعا کی کہ خدا بندہ اگر یہ سچ کہتا ہے اس کا ہاتھ واپس کر دے، تو اس کو ہاتھ واپس ہو گیا۔ جب بادشاہ نے یہ حالات دیکھے اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روپ پیدا ہو گیا اور اس نے حضرت کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو، تمہاری حرمت یا تمہارے اموال سے اب تعرض کروں گا، جس جگہ مزاج چاہے جاؤ، لیکن تم سے میری ایک حاجت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی حاجت ہے؟ کہا میرے پاس حسین و جمیل اور عاقل و دانا ایک کنیز ہے، میں اسے سارہ کی خدمت کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے منظور فرمایا۔ اس نے ہاجرہ مادر اسماعیل کو سارہ کو عطا کیا اور ابراہیم اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم و محبت سے ان کی مشیت جس پر قابو پا چکا ہو راستہ نہ چلا ہو بلکہ اس کو آگے کرو، اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور ناچار ہے، خواہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر ابراہیم کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آگے چلو، کیونکہ میرے خدا نے اس وقت مجھ پر وحی کی کہ تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہارے پیچھے چلوں۔ تمہاری جلالت کے سبب سے بادشاہ نے پوچھا کیا واقعی تمہارے خدا نے ایسے وحی کی ہے؟ ابراہیم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب رفق و مدار، بردبار اور صاحب کرم ہے۔ تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہوئے۔ شہر شام میں پہنچ کر ٹھہرے اور لوط کو اس کے مضافات ہی میں چھوڑ دیا۔ جب ایک مدت گزر گئی اور کوئی فرزند نہ پیدا ہوا تو ابراہیم نے سارہ سے کہا کہ اگر مناسب سمجھو تو ہاجرہ کو میرے ہاتھ فروخت کر دو، شاید خدا کوئی فرزند کرامت فرمائے جو کہ میرا قائم مقام ہو۔ غرض سارہ سے ہاجرہ کو خرید فرمایا اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ شام کے ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے
قول خدا کی تفسیر کی، فرمایا کہ قیامت میں جو اپنے باپ سے دوری کرے گا، قیامت میں جو اپنے باپ سے دوری چاہے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ کتاب کا حاشیہ ہے، مولوی فرماتے ہیں کہ اس فصل میں چند اشکال ہیں جن کی تفصیل میں نے بحار الانوار میں تحریر کی ہے، لیکن اس جگہ اس کا اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے۔ اول یہ کہ یہ آیات و حدیث کے ظاہری معنی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آزر ابراہیم کا باپ تھا، اور یہی عامہ میں مشہور بھی ہے، لیکن علماء شیعہ میں یہ مشہور ہے، بلکہ ان کا اجماع ہے کہ آزر ابراہیم کا باپ نہ تھا، بلکہ ان کے والد تارخ تھے اور وہ مسلمان تھے۔ اور اکابر علماء کے ایک گروہ نے علماء امامیہ کے اجماع کا دعویٰ اس پر کیا ہے، اور بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں کہ آدم سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و مرسلین کے باپ مسلمان تھے، اور سب کے سب انبیاء و اوصیاء تھے، اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام حضرت کے جد بزرگ تھے، لہٰذا ان کے والد کو بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ ارباب نسب کا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ حضرت علیہ السلام کے والد تارخ تھے، لہذا قرآن مجید اور اکثر حدیثوں میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے، کیونکہ وہ حضرت کا چچا تھا، اور عرب میں یہ رواج ہے کہ چچا کو باپ کہتے ہیں، یا نانا تھا، اور مشہور ہے کہ نانا کو بھی باپ کہتے ہیں، یا حضرت کا چچا ہی رہا ہو، اور تارخ کی وفات کے بعد ان کی والدہ سے عقد کیا ہو، اور حضرت کی تربیت کی ہو، اسی سبب سے اس کو باپ کہا گیا۔ اور بعض حدیثیں جو قابل تعویل ہی ممکن ہے کہ وہ تقیہ پر معمول ہوں۔ دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں فرمایا ہے، آیت نمبر 88-89 سورہ صفات پارہ نمبر 23، جس کا مضمون حدیث کے موافق یہ کہ جب ان کی قوم نے عیدگاہ جانا چاہا، ابراہیم نے ستاروں پر نظر کی اور کہا کہ میں بیمار ہوں، اور ان لوگوں کے ساتھ نہ گئے اور پھر ان بتوں کو توڑا۔ یہ کلام کس وجہ سے آیا تھا؟ آیا سچ تھا یا جھوٹ؟ بعضوں نے کہا کہ حضرت کو باری کا بخار عارض ہوتا تھا، اس لیے ستاروں پر نظر کر کے کہا کہ یہ میری توبہ کا وقت ہے، مجھے بخار آئے گا اور میں باہر نہیں آ سکوں گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ وہ لوگ منجم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے طریقے کے موافق ستاروں کو دیکھ کر فرمایا کہ میں بیمار ہوں گا، یہ واقعہ یا برسبیل مصلحت و عذر فرمایا، اور ایسا کلام جو خلاف واقع ہوتا ہے برسبیل مصلحت کہا جاتا ہے۔ توریہ کے طور پر اس میں صحیح بات کا ارادہ ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا اور جائز ہے، بلکہ بہت سے مقامات پر اپنے نفس یا اپنے مال یا اپنی غرض یا دوسری معقول کی ضرورت کی حفاظت کے لیے واجب ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت نے جب ستاروں پر نظر کی جو ثانی کی وحدت و صفات کمالیہ کے باوجود جو صفات کمالیہ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، اور اپنی قوم کو دیکھا کہ ستاروں اور بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تو فرمایا کہ میرا دل بیمار ہے اور اپنی قوم کی ضلالت سے مجھے اندو غم ہے۔ اور بہت سی معتبر حدیثوں کا ظاہر یہ ہے کہ یہ کلام مصلحت کے سبب سے تھا، جس کی وجہ مذکور ہوئی، یا یہ کہ حضرت نے توریہ فرمایا جس کے ظاہری مفہوم کی وجہ سے لوگوں نے معنی نہ سمجھا، اور حضرت علیہ السلام کی واقعی غرض صحیح تھی۔ چنانچہ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کہا کہ میں بیمار ہوں؟ فرمایا کہ وہ بیمار نہ تھے، اور آپ نے جھوٹ بھی نہیں کہا، ان کی غرض یہ تھی کہ میں اپنے دین میں بیمار ہوں اور دین حق کی تلاش کرتا ہوں، یا اس کا علاج طلب کرتا ہوں تاکہ دین باطل کو زائل کر دوں۔ اور دوسری روایت میں وارد ہوا ہے، یعنی میں بیمار ہوں گا، اور جو شخص کے مرنے کی حالت میں مجبور ہے وہ بیماری کی حالت میں بھی مجبور ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے حضرت نے جب نجوم میں اس علم کے ذریعے سے جو خدا نے آپ کو عطا فرمایا تھا نظر کی، اور واقع کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام سے مطلع ہوئے، فرمایا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میرا دل غمگین ہے،
وہ بیمار ہے اس واقعے کے لیے۔ تیسرے یہ کہ جب ثابت ہو چکا کہ پیغمبران خدا ابتدائے عمر سے آخر عمر تک معصوم ہے، تو جس وقت کہ آپ نے زہرہ و مشتری اور آفتاب و ماہتاب کو دیکھا کہ ان کی قوم ان کی پرستش کرتی تو فرمایا ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے، اور یہ بات بظاہر کفر ہے۔ یہ قول کیا معنی رکھتا ہے کہ اس شبے کا چند طریقے پر جواب ہو سکتا ہے۔ اول یہ کہ یہ ایسی بات ہوتی ہے جو اپنے نفس سے غور و غوص کے موقع پر کی جاتی ہے۔ چنانچہ کوئی شخص کسی مسئلے میں غور کرتا ہے تو ایک شک کو سامنے رکھ کر خیال کرتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا، اور اس کے بعد فکر کرتا ہے جس سے اس کا صحیح اور باطل ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت صادق علیہ السلام کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام خدا کے سوا ستاروں کو ھذا ربی کہنے سے معاذ اللہ کافر ہو گئے؟ فرمایا کہ اگر آج کوئی شخص ایسی بات کہے تو کافر ہو جائے گا، لیکن ابراہیم سے شرک نہیں ہوا کیونکہ وہ اپنے پروردگار کی تلاش میں تھے، یعنی دوسروں کو سمجھنا چاہتے تھے۔ اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ ابراہیم کے سوا کوئی شخص اگر دین حق کی جستجو اور فکر میں ایسی بات کہے تو وہ ابراہیم کے ایسا ہے، اور اس وجہ پر بہت سی حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر کتاب کے پارٹ نمبر 21 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 22 کا آغاز وجہ دوم یہ کہ اسی بات سے کیا جائے گا